اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو آپس میں متفرق ہو گئے اور انہوں نے اپنے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کیا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے جو بھائی چارہ ہے اس عنوان پر کلام ارشاد فرمایا اور اس نعمت کو یاد دلایا کہ تم آپس میں دشمنے تھے اور ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے، قتل کرتے تھے، تو اسلام نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ دشمنی بغض کے اندر تم دوزخ کی طرف بڑھ رہے تھے تو رسول اللہ نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں جنت کا راستہ دکھلا دیا۔ اب بنیادی طور پر اسی عنوان کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ آپس میں تفرقہ، اختلافات، اس سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مفسرین اس آیت کریمہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ آپس کے اندر ٹوٹے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ انہیں کہا گیا کہ تم آپس کے اندر جو اختلاف رکھتے ہو اس طرح اختلافات مسلمان آپس میں نہ رکھیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر زندگی بسر کریں۔ اور دوسرا اس آیت کریمہ کے اندر یہ اشارہ دیا گیا کہ اسلام سے پہلے جو تم آپس میں دشمن تھے، اب اسلام نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے، لہٰذا آپس کے اختلافات ختم کر کے، تفرقہ بازی ختم کر کے شیر و شکر ہو کر زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو۔ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کے لیے ایک بڑا خوبصورت سبق ہے کہ اتفاق اور اتحاد کی فضا کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھنا چاہیے۔ ہر وہ معاملہ جس سے آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، تفرقہ بنتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سلسلہ کے اندر کچھ حدیثیں ہیں جو اس عنوان پر ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا، یعنی میری امت جب بھی اکٹھی ہوگی خیر پر اکٹھی ہوگی، گمراہی پر کبھی بھی میری امت جمع نہیں ہوگی۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا دست رحمت جماعت پر ہے، جو جماعت سے جدا ہوا وہ دوزخ میں گر گیا۔ یعنی یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ جماعت سے ہٹ کر مسلمانوں کو اپنا علیحدہ فرقہ نہیں بنانا چاہیے، علیحدہ ٹولیوں کے اندر تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا دست رحمت جماعت پر ہے۔ جو بندہ جماعت سے ہٹ گیا وہ سیدھے رستے سے گمراہ ہو گیا اور وہ دوزخ کا مسافر بن گیا۔ شروع سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک ایک ہی جماعت ہے جو 14 صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ اسی جماعت پر قائم رہنا چاہیے اور اسی کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ اس جماعت کا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ یہ آج کی نہیں ہے، نہ اس کی عمر 50 سال ہے، نہ 100 سال، نہ 200 سال، نہ 300 سال، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے قیامت تک یہی وہ جماعت ہے جس جماعت کے ساتھ رہنے کا
حکم دیا جا رہا ہے۔ جو اس جماعت سے کٹتا ہے، علادہ اپنا تفرقہ بناتا ہے، علادہ اپنا فرقہ بناتا ہے، علادہ اپنی 100 بندوں پر محیط کوئی جماعت بنا لیتا ہے، تو ایسا بندہ وہ سیدھے رستے سے بھٹک جاتا ہے، چونکہ رسول اللہ نے گواہی دی ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر پوری دنیا میں کروڑوں لوگ اس جماعت کے ساتھ لگے ہیں تو یہ اس کے حق ہونے کی ایک نشانی ہے۔ پوری دنیا کے اندر کروڑوں لوگ جب یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں تو یہ اس نعرے کے حق ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ یہ امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ جب بھی یہ جمع ہوگی خیر پر جمع ہوگی اور رحمت پر جمع ہوگی۔ اور جماعت کے ساتھ جڑنے والے لوگ، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہیں جی، ہم لوکلی رہنا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ کی حدیث کیا ہے کہ اللہ کا دست رحمت جماعت کے ساتھ ہے، لہٰذا جو جماعت سے جدا ہو گیا وہ گمراہ ہو گیا، وہ دوزخ کے رستے پر چل پڑا۔ اچھا، ایک اور حدیث شریف نبی کریم علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جب تم اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو۔ جب تم فرقہ دیکھو، اختلاف دیکھو اور آپس کے اندر شدید ترین رائے کا اختلاف ہے، تو اب تم اس جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ جو بڑی جماعت ہے، جو قائم اور دائم ہے، جو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اس جماعت کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، اور یہ نام رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ پھر یہ نسل در نسل یہ نام آگے چلا آتا رہا، اور قیامت تک یہی نام وہ آل حق کی نشانی بن کر چمکتا رہے گا۔ فرقہ واریت سے بنیادی طور پر اس آیت کے اندر منع کیا گیا کہ آپس میں تفرقہ کرنا، اختلاف ڈالنا، اور دور حاضر کے اندر مسلمان جن باتوں کے اندر جھگڑتے ہیں وہ جھگڑا ہے ہی نہیں ہے، وہ اختلاف ہے ہی نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جو نہ فرض ہیں نہ واجب ہیں، نہ ان کے چھوڑنے سے یا ان کے کرنے سے شریعت کسی جگہ پر ٹوٹتی نظر آتی ہے، اس پر جھگڑا، فساد، تفرقہ، اختلافات، ایک دوسرے سے دوری، گالی گلوچ، کفر تک کے فتوے، قرآن پاک کی آیت کریمہ ان امور سے مسلمانوں کو منع کر رہی ہے، اور شیر و شکر ہو کر زندگیاں بسر کرنے کی اللہ تلقین اور حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ بزم عشر کا ایک نقشہ بیان کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ قیامت کا منظر اللہ نے بیان کیا، دو جماعتیں ہوں گی، ایک جماعت وہ جن کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے، سورج کی طرح روشن ہوں گے، چمکتے ہوں گے، اور ایک جماعت وہ ہوگی جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اور کالے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے؟ تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی قیامت کے منظر کو بیان کیا گیا، دو گروہ کا تذکرہ ہے، ایک مسلمانوں کا اور ایک کافروں کا۔ مسلمانوں کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے اور کافروں کے چہرے سخت سیاہ ہوں گے۔ اچھا، اس آیت کریمہ پر مفسرین کی مختلف آراء ہیں کہ جو سیاہ چہرے والے کافر ہیں ان سے کیا مراد ہے۔ ایک رائے تو مفسرین کی یہ ہے کہ اس سے تمام کے تمام کافر مراد ہیں، لیکن اس جملے کا کیا معنی ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوگے؟ اس جملے کا معنی یہ ہے کہ روز میثاق، یعنی جب عالم ارواح کا جلسہ ہوا تھا، ساری روحوں کو اللہ نے اکٹھا کیا تھا، مسلمان کافر سارے کے سارے، منکر ماننے والے، دنیا کے اندر جو ماننے والے ہیں منکر ہیں، یہ سارے کے سارے عالم ارواح کے اس جلسے کے اندر، جس جلسے کو جلسہ میثاق کہا جاتا ہے، وہاں اکٹھے ہوئے تھے۔ تو رب نے ایک سوال کیا تھا، ہم وہ جلسہ سن چکے ہیں قرآن ہی کی زبانی۔ رب نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں مولا تو ہمارا رب ہے۔ تو تمام کافروں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کے اندر کہا جا رہا ہے کہ روز میثاق تو تم نے رب کو مان لیا تھا،
ایمان قبول کر لیا تھا، اب دنیا میں آ کے تم منکر ہو گئے ہو، یعنی ایمان کے بعد تم نے کفر کو پسند کر لیا، کفر اختیار کر لیا، تو اب عذاب کا مزہ چکھو۔ ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ تمام کافر اس سے مراد ہیں، اور اگر تمام کافروں کو مراد لیا جائے تو ان کے ایمان کا جو ذکر ہے، یعنی روز میثاق، روز ازل، عالم ارواح کے اندر جو اللہ نے پوچھا تھا تو ایمان وہ لائے تھے، تو اب وہ منکر ہو گئے، کافر ہو گئے، یہ اس کی کہانی بیان ہو رہی ہے۔ اور حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا قول یہ ہے کہ اس آیت کے اندر کافروں سے مراد منافقین ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا، زبان سے اسلام قبول کیا، لیکن دل سے منکر رہے، یعنی منافق بہت زیادہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، اور یہ ایک ایسا گروہ تھا، قرآن نے بار بار ان کا تذکرہ کیا۔ تو حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں کہ ان کافروں سے مراد وہ منافق ہیں جنہوں نے زبان سے تو کلمہ پڑھا، ایمان قبول کیا، لیکن دل سے منکر ہو گئے، تو اب قرآن نے کہا کہ تم ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہو، اب چکھو اپنے کفر کا مزہ، یعنی تمہارے چہرے کالے ہو گئے اور اب تمہیں دوزخ کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت اکرمہ تفسیر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں، وہ اہل کتاب جنہوں نے رسول اللہ کی بعثت سے پہلے تو حضور پر ایمان لائے، حضور کو مانا، لیکن جب رسول اللہ کا ظہور ہو گیا تو وہ منکر ہو گئے، یعنی ابھی حضور کی بعثت نہیں ہوئی تھی تو اپنی کتابوں کے اندر حضور کے متعلق پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ آخری نبی ہیں، شانوں والے ہیں، اور بلکہ یہاں تک کہ جنگوں میں جاتے تو رسول اللہ کے نام کا وسیلہ اللہ کے دربار میں پیش کرتے۔ یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ کل تو تم نے رسول اللہ کو مانا تھا، کل تو تم نے ایمان قبول کیا تھا، اب منکر ہو گئے ہو، اب سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہو، اب وہ راستہ تم نے اختیار کیا ہے جو گمراہی والا راستہ ہے، اور سیدھے راستے سے بھٹک کر دوست کی راستے کو تم نے اختیار کیا ہے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا دو گروہ قیامت کے دن ہوں گے، ایک وہ جن کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے یعنی مسلمان، اور ایک وہ جن کے چہرے کالے ہوں گے یعنی کافر۔ اللہ رب العالمین ایمان کی دولت پر ہمیں ساری زندگی قائم اور دائم رکھے، اور جب دنیا سے جائیں تو اسی کلمے کے سائے کے اندر ہماری رخصتی ہو۔ پیر صاحب نے اسی منظر کو بیان کیا ہے، پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے، کہ نور آنکھوں میں اور چہروں پر اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، یعنی عشر کے اندر مسلمان کا چہرہ، اس کی چمک یہ بتائے گی کہ یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ ایمان والا ہے، یہ رسول اللہ کا غلام ہے، یہ نسبت مصطفیٰ لے کے آیا ہے۔ اور جو منکر ہیں، کافر ہیں، ان کے چہرے کی سیاہی بتائے گی کہ یہ باغی تھا، یہ مجرم تھا، یہ بگوڑا تھا، اس نے ساری زندگی رسول اللہ کی مخالفت کی ہے۔ تو اللہ کریم ایمان کی دولت پر ساری زندگی قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، پھر رب کائنات نے جو سفید چہرے والے ہیں ان کی جگہ اور ان کی جزا کو مزید بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ سفید چہروں والے نیک لوگ، تابع دار، پرہیزگار، مومن، اطاعت گزار، فرمایا وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ کی رحمت سے مراد یعنی وہ جنت میں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے، اور ان کے چہرے کے نور میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ جنت اللہ نے بنائی ہی ایمان والوں کے لیے ہے، کوئی کافر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ کفر ایک ایسا جرم ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بندے کو دوست کی بنا دیتا ہے۔ دوزخ کافروں کے لیے ہے، اور مسلمانوں میں سے کچھ مسلمان جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور سیدھے رستے سے بھٹکے، شیطان کے قیدی بن گئے، تھے مسلمان لیکن جرم کرتے رہے، وہ سزا کے طور پر جس سزا کا قرآن نے وعدہ کیا ہے وہ دوزخ کے اندر
جائیں گے لیکن ایک نہ ایک دن ایمان انہیں دوزخ سے نکال لے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں کافر رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر ایمان والے رہیں گے۔ دو اور آیتیں ہیں جن کے اندر ایمان والوں کی شان کو رب کائنات نے بیان فرمایا، للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ، بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے، ولا یرہق وجوہہم قتر ولا ذلہ، فرمایا ان کے منہ پر نہ سیاہی چھائی ہوگی اور نہ ذلت ہوگی۔ جو نیکی کرنے والے ہیں، بھلائی کرنے والے ہیں، تقوی دار ہیں، پرہیزگار ہیں، فرمایا ان کے لیے قیامت کے دن اعزاز یہ ہوگا، نہ ان کا چہرہ کالا ہوگا اور نہ ان کے چہرے کے اوپر ذلت چھائی ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ، فرمایا یہی جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک تیسری آیت میں رب کائنات نے روشن چہروں والوں کی شان کو بیان فرمایا، فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے خوشیاں مناتے ہوئے ہوں گے، یعنی ایمان والے، تقوی دار، پرہیزگار، اطاعت گزار، یہ قیامت کے دن روشن چہرے رکھتے ہوں گے اور ان کے چہرے مسکرا رہے ہوں گے، خوشیاں مناتے ہوئے اللہ کریم انہیں جنت کے اندر داخل کرے گا، اور وہ جنت جہاں ہمیشہ ہمیشہ انہوں نے رہنا ہے۔ اچھا، اس آیت کی تفسیر کے اندر امام جلال الدین سیوطی در منصور کے اندر کچھ اور باتیں بھی نقل فرماتے ہیں، کچھ حدیثوں کا آپ تذکرہ کرتے ہیں۔ سفید چہرے والے لوگ، چمکتے چہرے والے لوگ، یہ کون ہوں گے؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی، میں نے نام اس لیے لیا کہ یہ وہ عظیم مفسر ہے جسے رسول اللہ نے 72 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرمایا، اور بڑی خوبصورت تفسیر ہے آپ کی تفسیر در منصور۔ اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے آپ یہ کلام لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کریمہ کے بارے میں فرماتے ہیں، تبید وجوہ و تسود وجوہ، یعنی چمکتے چہرے کن کے ہوں گے اور کالے چہرے کن کے ہوں گے۔ اس آیت کے تحت مفسر شہیر حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تبید وجوہ اہل سنت والجماعہ، قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے چمکتے ہوں گے، یعنی ایمان والے وہ سارے کے سارے، یہ ایک جماعت ہے، تمام ایمان والے اسی جماعت کے اندر ہوں گے، اور آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ اور دوسرا جملہ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالضَّلَالَةِ، اور قیامت کے دن بدعتی اور گمراہ لوگوں کے چہرے وہ کالے ہو جائیں گے، وہ لوگ جنہوں نے سنت کا رستہ چھوڑا، جنہوں نے رسول اللہ کی مخالفت کی، جنہوں نے اپنا دین بنا لیا اور بدعت کے رستے پر چلے، گمراہی کے رستے پر چلے، فرمایا ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے اس فرمان تبید وجوہ و تسود وجوہ، اس کے بارے میں فرمایا تبید وجوہ اہل سنتی و تسود وجوہ اہل البدع، رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے چمکتے ہوں گے اور جو بدعتی ہیں ان کے چہرے وہ مرجھائے ہوں گے اور کالے ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں اہل سنت کے رستے پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن دو گروہوں کا تذکرہ ہوا، کالے چہرے والے لوگ اور سفید چہرے والے لوگ، اور سفید چہرے کے اندر وہ تمام کے تمام ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور پھر قرآن کی مزید آیتوں کے ذریعے ہم نے سنا کہ جو تقوی دار لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، ان کے چہرے پر سیاہی نہیں ہوگی، ذلت نہیں ہوگی، بلکہ ان کے چہرے روشن ہوں گے اور چمکدار ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے تِلْكَ آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم حق کے ساتھ تمہارے سامنے پڑھتے ہیں، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا،
اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی دوزخ جائے گا تو اپنے عمل کے سبب دوزخ جائے گا، یعنی اپنے کرتوت کے سبب دوزخ جائے گا. اللہ ظلم نہیں کرے گا، یعنی ایسا نہیں کہ ایک بندہ دوزخ جانے کے لائق ہی نہیں تھا تو اسے دوزخ میں بھیج دیا گیا. اللہ کہتا میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا. جو بھی آگ میں جائے گا اپنے کرتوت کے سبب آگ میں جائے گا، اور بغیر جرم کے اللہ کہتا ہے میں کسی کو نہیں پکڑتا. بغیر جرم کے کوئی جرم کرے گا تو پکڑا جائے گا، جرم نہیں کرے گا نہیں پکڑا جائے گا. اور دوسری بات اس آیت کے اندر یہ بھی سمجھائی گئی کہ جو بندہ نیکی کرے گا اللہ کریم ظلم نہیں کرتا، یعنی اللہ نیکی کا پورا پورا اجر اور بدلہ اسے عطا فرمائے گا. اللہ ارشاد فرماتا ہے اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی. تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام، ان سے یہودیوں نے ایک جملہ بولا تھا. مالک بن سیف اور وہب بن یہودہ، انہوں نے کہا تھا کہ ہم تم سے افضل ہیں. یہودیوں نے عبداللہ بن مسعود دیگر صحابہ کو کہا کہ ہم تم سے فضیلت والے ہیں اور افضل ہیں. جب انہوں نے مسلمانوں کو یہ کلام بولا تو اس موقع پر اس آیت کا نزول ہوا. رب کائنات نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو اخرجت للناس، لوگوں میں جو ظاہر کی گئی. یعنی جتنی امتیں آئی ہیں اول سے لے کے آخر تک، ان سب امتوں میں سب سے بہترین امت محمدیہ ہے. اس امت کی فضیلت کو قرآن کی اس آیت کے اندر بیان کیا گیا. یعنی یہ مقام شکر ہے کہ اللہ کریم نے جس نبی کی امت کے اندر ہمیں بھجوایا ہے وہ نبی بھی عظیم الشان ہے، اور اس امت کو بھی اللہ نے تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی، تمام امتوں سے افضل اور اعلیٰ بنایا. دلیل کے طور پر قرآن کی آیت کریمہ ہے. رب فرماتا ہے جتنی امتیں لوگوں میں ظاہر کی گئی ان میں سے سب سے بہترین امت تم ہو. اے امت محمدیہ، تم سے فضیلت والا کوئی نہیں. یہودی کہتے ہیں کہ ہم افضل ہیں، تو رب کائنات نے کہا نہیں، تمام امتوں میں سے افضل امت محمدیہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا جو کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا. یعنی اللہ نے مجھے وہ چیزیں دی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی. اچھا، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ جنگیں ہوتی، جو مال غنیمت ہوتا تھا اس کو آگ لگا دی جاتی تھی. اس سے قبل جتنی امتیں تھیں ان کے اندر یہی تھا. لیکن اس امت کا فیض یہ ہے کہ مال غنیمت لوگوں میں تقسیم کیا گیا اور مال غنیمت استعمال کرنے کی اجازت دی گئی. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب کسی نے عبادت کرنی تو جو مخصوص مقام ہوتا وہاں انہیں عبادت کے لیے آنا پڑتا. نبی ایک جگہ مخصوص کر دیتے کہ جب بھی تم نے سجدہ کرنا ہے تم نے یہاں سجدہ کرنا ہے، تو جہاں بھی ہوتے وہ پلٹ کے اس جگہ پر آتے. پوری زمین پر سجدہ کرنا یہ ان کے لیے جائز نہیں تھا. تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رب نے مجھ محمد کو یہ شان عطا فرمائی، میرے قدم اس زمین پر لگے تو اللہ نے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا. یعنی تم جہاں بھی ہو وقت عبادت آ جائے پلٹ کے محلے کی مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں، تم وہاں پر ہی سجدہ کرو گے، اللہ تمہیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے. اور پھر تیسرے نمبر پر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس سے پہلے کسی کے لیے پوری زمین کو پاک نہیں کیا گیا. یعنی مٹی بھی طہارت دے، یہ اس سے پہلے کسی کا مقام نہیں ہے. اللہ کریم نے پانی نہ ملے زمین کے کسی حصے میں ہو، مٹی سے تیمم کر لو، اللہ تمہارا ظاہر اور باطن ستھرا فرما دے گا. یعنی اس مٹی کو، اس زمین کو اس امت کے لیے پاکیزہ کر دیا گیا. اور پھر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ محمد کو اللہ نے زمین کی کنجیاں عطا فرمائی. یعنی یہ اعزاز مجھ سے پہلے کسی کے پاس نہیں ہے. زمین کے خزانے، زمین کی کنجیاں رب کائنات نے مجھ محمد کو عطا فرمائی. اور پھر رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے میرا نام احمد رکھا ہے، اور یہ احمد نام کا اعزاز مجھ سے پہلے کسی کے پاس نہیں.
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے مجھ محمد کو سب سے فضیلت والی امت عطا فرمائی، یعنی میری امت بہترین امت ہے، مجھ سے پہلے اس طرح کی بہترین اور اونچی امت کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ تو امت محمدیہ کی فضیلت اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ کلام بھی ارشاد فرمایا کہ اس کی شان کیا ہے۔ یہ فضیلت والی تو ہے لیکن شان کیا ہے؟ شان یہ ہے نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ اس سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا یہ ڈیوٹی نبیوں کی تھی۔ ہر ایک کو تبلیغ کی اجازت نہیں تھی، ہر ایک کو بلائی کا رستہ اس کی طرف بلانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس امت کا بچہ بچہ جو مبلغ بنا ہے، جو نیکی کا حکم کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے، سیدھے رستے کی طرف بلاتا ہے، یہ سارے کا سارا فیضان آمنہ کے لال کے قدموں کا ہے۔ حضور کے صدقے کے اندر اس امت کے ہر فرد کو مبلغ بنایا گیا اور کہا گیا تمہارے پاس جو ہے وہ تم آگے پہنچا دو۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک حدیث کے اندر ہے، نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ سب سے بہتر، سب سے افضل لوگوں میں سے کون ہے؟ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے رب سے ڈرنے والا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے والا، اور تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا، وہ بہترین ہے۔ یعنی تین بندوں کو رسول اللہ نے بہترین قرار دیا، افضل قرار دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ خوف رکھنے والا اور ڈر رکھنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا، اور تیسرے نمبر پر جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے منع کرتا ہے، یہ بندہ افضل ترین بندہ ہے۔ اور ایک دوسری حدیث حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں کہ قیامت کے دن وہ اتنے اعزاز والے ہوں گے، نہ وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہید ہوں گے، لیکن نبی اور شہید بھی ان کے مقام پر رش کریں گے۔ وہ نبی بھی نہیں ہوں گے، شہید بھی نہیں ہوں گے، لیکن مقام اتنا، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ نبی بھی نہیں ہے، شہید بھی نہیں ہے، لیکن ان کے مقام پر انبیاء شہداء وہ رش کریں گے، نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیارا بندہ بنا دیتے ہیں اور اللہ کو بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیارا بندہ یعنی تبلیغ کر کے سیدھے رستے کی طرف بلا کر برائیوں سے روک کے انہیں رب کا پیارا بنا دیتے، اور جب یہ اطاعت کے رستے پر چلنے لگ جاتے ہیں اللہ ان بندوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یعنی ایسے لوگ جو نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، بزم حشر کے اندر اللہ رب العالمین ان لوگوں کو بہت زیادہ اعزاز اور فضیلت عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ یعنی اہل کتاب کے متعلق یہ کہا گیا کہ اگر تم سارے ایمان لے آتے تو تمہارے لیے بہتر تھا، کچھ ایمان لائے اور باقی سارے منکر رہ گئے۔ یعنی یہودیوں میں سے حضرت عبداللہ بن سلام اپنے ساتھیوں سمیت وہ مسلمان ہوئے، اور عیسائیوں میں سے حضرت نجاشی بادشاہ جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمایا تھا، اور اس کے کچھ دوست وہ مسلمان ہوئے، باقی سارے کے سارے یہودی اور سارے کے سارے عیسائی وہ منکر ہوئے۔ تو رب کائنات نے کہا کہ یہودیوں اگر تم ایمان لے آتے تو تمہارے لیے بہتر تھا۔ اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن پاک کی ان آیات کا نور اللہ ہماری زندگیوں میں داخل فرمائے۔ وما علینا الا